ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے پیج 66 سے، صفحہ نمبر 66 سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے، اور جس عقیدے کا بیان شروع ہوگا وہ ہے جنت کا بیان۔ عقیدہ اہل ایمان کے ثواب اور انعامات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکان بنایا ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاہان ہفت اقلیم ساری کائنات کے فرما رواؤں اور حکمرانوں کے خیال میں نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت اور بہشت ہے۔ شاہان ہفت اقلیم جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، اوتھرک ہے، جس کا مطلب ہے 7 ملکوں کے بادشاہ۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے بندوں کو ثواب اور انعامات دینے کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا گھر اور مکان تیار فرمایا، جس میں وہ تمام قسم کی روحانی اور جسمانی لذتیں اور آرام اور سکون وہ اس میں اویلیبل کیے گئے ہیں، مہیا کیے گئے ہیں، کہ جو ساری کائنات کے فرما روا بادشاہ حکمران مل کے جمع بھی ہو جائیں تو ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، یعنی خطرہ سے مراد خیال ہے یہاں پر، تو ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اہل ایمان کے لیے ایسی ایسی مختلف اقسام کی نعمتیں تیار فرمائی ہیں کہ جن کے متعلق نہ کبھی کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو اس سے پہلے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہی سنی، اور نہ ہی کسی دل میں کبھی ان نعمتوں کا خیال ہی آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جو کوئی مثال اگزامپل اس کی تعریف میں دی جائے وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ جنت کی چیزوں کے ساتھ جو اگزامپلز دی جاتی ہیں، جو مثالیں دی جاتی ہیں، وہ مثالیں جو ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، اور مثال ہمیشہ سمجھنے والے کی عقل کے مطابق دی جاتی ہے۔ یہ مثال کا اصول ہے کہ مثال ایسی دی جائے کہ جس کو سمجھانا مقصود ہے، کہ جس کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ سمجھ جائے، اس کے دائرہ عقل میں، اس کے فہم میں، اس کی سمجھ میں جو مثال آ سکتی ہو وہ مثال دے کے تو بات کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مچھر اور مکھی کی مثالیں بھی بیان فرمائی، اتنی حقیر اور کم تر چیزوں کی مثالیں بھی دی گئیں تاکہ عام سے عام بندہ جو ہے وہ بات کو فالو کر سکے اور بات کو سمجھ سکے۔ جنت کی نعمتوں کی جو مثالیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ دی جاتی ہیں وہ صرف مثالیں ہیں تاکہ ہم سننے والے بات کو سمجھ سکیں۔ ادروائز دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی
افضل سے افضل چیز بھی، خوبصورت سے خوبصورت چیز بھی، اس کی کوئی مناسبت، کوئی نسبت جو ہے وہ جنت کے ساتھ نہیں ہے۔ جنت جنت ہے، اس میں جو کچھ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں بنا رکھی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل میں کبھی اعلیٰ اتنا خیال ہی کبھی کو آیا ہے۔ اس کو جنت کہتے ہیں۔ اب جنت کی جو تفصیلات موجود ہیں احادیث کی کتب میں، اس کے اعتبار سے سمجھیے جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کی وسعت، یعنی وہ اتنا کھلا ہے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہو اور جگہ پھر بھی باقی رہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ جنت کے درجات میں ہوں گے، مگر جنت کا ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا کھلا ہے کہ اگر اس میں ساری کائنات کے انسان آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ پہ رہیں تو پھر بھی جنت کے اس ایک درجے میں بھی جگہ خالی بچ جائے گی۔ اتنا بڑا تو ایک درجہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کے تحت جو قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے گئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمائے، جنت میں جنتی تو سارے ہی لوگ ہوں گے، مگر جنت میں بھی یہ تقسیم قائم رہے گی کہ جنتی اپنے اپنے درجے کے مطابق جنت میں ہوں گے۔ 100 درجات ہیں جنت کے۔ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ جواہر کہتے ہیں قیمتی پتھروں کو یا موتیوں کو۔ جنت میں جو محل ہیں وہ مختلف اقسام کے موتیوں سے اور پتھروں سے بنائے گئے، مگر وہ پتھر، یہ بات اب آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ وہ پتھر بھی جنت کا پتھر ہے۔ وہ موتی جو ہے وہ بھی جنت کا موتی ہے۔ اس کی حقیقت کو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں سمجھ کے لیے، تاکہ اگزامپل ویسی دی جاتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جو سننے والے کے سمجھ میں چیز آ سکتی ہے۔ جس نے پتھر کو دیکھا ہے، جس نے موتی کو دیکھا ہے، وہ اس سے کسی حد تک بات کو پا سکے۔ ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے۔ ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ یا نم سکتی۔ ویگ ہوں گی مگر یا نم سکتی ہوں گی۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں کی اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی محمد نعمان، جنت کی دیواریں کس چیز سے بنی ہیں؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی، اور اس کا جو گارا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ مشک سے بنا ہے۔ مشک ایک خوشبو ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ زمین زعفران کی ہے، اور کنکریوں کی جگہ پر، کنکری آپ کہہ سکتے جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، ابھی جیسا گروس کہہ لیں، پوائن ہوتے جو اس وقت ونتر میں ڈالی جا رہی، اور کنکریوں کی جگہ پر موتی اور یاقوت ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے۔ زعفران بھی پوائن مطابق خوشبو کہہ سکتے ہیں، ایسے زعفران کا پودا ہوتا ہے خوشبودار۔ جنت میں 4 دریا ہیں۔ کتنے؟ 4 دریا ہیں۔ ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر
ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں. سبحان اللہ. 4 دریا ہیں جنت کے. پھر وہی بات ذہن نشین کرواؤں گا کہ دنیا کے پانی اور جنت کے پانی کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہوگا. دنیا کا دودھ اور جنت کے دودھ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے شہد اور جنت کی شہد کی کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. اور وہ جو پاکیزہ شراب جس کو قرآن مجید نے شرابان طہورا ارشاد فرمایا، اس کا اور صاحبزار دنیا کی یہ جو خباثت اس کی کوئی اندر اس میں بھی کوئی مناسبت پائی جاتی نہیں ہے. لیکن جنت میں 4 نہریں ہوں گی مین، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاکیزہ شراب کی. اور ان دریاؤں سے پھر چھوٹی چھوٹی نہریں نکلی ہوئی ہوں گی جو کہ ہر جنتی کے مکان میں ان کا فیض آگے جو ہے وہ جاری ہوگا. جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، اچھے سے اچھے کھانے ملیں گے، اور جو چاہیں گے جنتی فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. یہ جنت ہے. اور آپ زمین کو اس اعتبار سے جنت بنانے کی کوشش نہ کیجئے. جتنے بھی مسلمان ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ چاہیں دنیا میں وہ ہو جائے، یہ زمین اور دنیا کی زندگی کے اصولوں کے خلاف. آپ جو چاہیں اسی طرح ہی ہو جائے، یہ صرف جنت میں ہو سکتا ہے. دنیا میں تو ایسا کوئی چانس نہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے تقاضوں کے مطابق یہاں پہ زندہ رکھیے. ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں. میں ہر بندے کو جو ہے یہ بات پورے طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ انس کے کر تو سکتے ہیں، وش کر تو سکتے ہیں، خواہش کر تو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش 100% یہاں پہ پوری ہو، تو یاد رکھیے یہ دنیا اور زمین جس اصول پر اس کو بسایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ان اصولوں کے خلاف بات ہے. ٹوٹلی طور پر یہ خلاف ہے. آپ جس طرح کی گاڑی آپ چاہیں ویسے ہی مل جائے، یہ ضروری نہیں. جس طرح کا مکان آپ چاہیں ویسے ہی مل جائے، کوئی ضروری نہیں. یہاں پہ جیسا کہ جاب آپ چاہتے ہیں، ہم نے بے شک 20 سال پڑھا ہے، آپ چاہتے ہیں اس طرح کی جاب مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں، چونکہ یہ دنیا ہے. جس طرح کے خلیر آپ چاہتے ہیں، جس طرح کی گھڑی آپ چاہتے ہیں، جس طرح کا موبائل آپ چاہتے ہیں، جس طرح کا مکان آپ چاہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہ لیں، آپ انس کے کر لیں، آپ خواہش کر لیں. لیکن یہ کہ دنیا کا ہر نظام آپ کی خواہش کے مطابق چلے، بابا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق اگر چلانا چاہتے ہیں تو ذہن نشین فرما لیجئے یہ زمین ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا اس بات کے جواب میں اگر کبھی کسی ماں نے باپ نے کہہ دیا بیٹا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ لو، نہیں یہ بھی لکھ کے، نماز پڑھ لو، اٹھ کے وضو کر لو، نہیں یہ بھی لکھ کے قرۃ نو. ذہن نشین کر لیجیے اس بات کو کہ آپ کی ول کے مطابق اس کائنات میں کچھ بھی رکھا نہیں گیا ہے. جو رکھا گیا ہے وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے. آپ کہاں پہ ول کر سکتے ہیں، کہاں پہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، کہاں پہ انسکے کر سکتے ہیں. پھر اس انسکے کے اوپر کتنی گرینسر وہ رکھی گئی ہیں تاکہ انسان غلط خواہشات کی طرف نہ چلا جائے. خواہش تو اس کے اندر ہے لیکن غلط خواہش نہ کریں. وش تو اس کے اندر رکھی گئی ہے مگر رانگ وش نہ کریں. جہاں پہ مختصر یہ ہے کہ بات بہت دور نہ چلی جائے، جہاں پہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو وہ جنت ہے. اور وہ جگہ صرف اور صرف جنت کہ جہاں پہ جنت، چونکہ جنت میں نہ کوئی بری خواہش ہوگی، نہ کوئی برا ارادہ ہوگا، نہ کوئی گناہ کی طلب ہوگی، نہ گناہ کا ارادہ ہوگا. جنت میں نہ برائی نہ برائی کی طلب، نہ بدی نہ بدی کی خواہش. جنت میں چونکہ اب بری خواہش ہی موجود نہیں انسان کے سینے کے اندر، اس لیے اب وہ جو خواہش کرے گا وہ خواہش ہی سرے سے پاکیزہ ہوگی. سبحان اللہ. اور اب چونکہ وہ ساری پاکیزہ خواہشات والے لوگ بن جائیں گے، اس لیے وہ جگہ جنت ہو جائے گی، یوں بھی کہا جا سکتا ہے. اور وہی پاکیزہ خواہش والے لوگ اگر اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں کہ جن کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ جہاں بیٹھیں وہ جنت کے مزے یہاں بھی لے سکتے ہیں. مزہ لیا جا سکتا ہے. جنت تو نہیں ہے تو دنیا. مگر جو لوگ اپنی خواہش کو ہی مار دیں، اپنی انسکے کو ہی مار دیں، اپنی وش کو ہی ختم کر دیں
اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہیں اور اپنے آپ کو مٹا دیں تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے مزے لیتے ہیں. مختصر یہ کہ جنتی جنت میں جو چاہیں گے وہ فوراً ان کے سامنے آ جائے گا. جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک وغیرہ، حتیٰ کہ کان کا میل، بدن کا میل یعنی جسم کے اوپر جو میل آ جاتا ہے وہ اصلاً موجود نہ ہوں گے. جنت میں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہوگی کہ جو کہ دنیا میں انسان کے ساتھ نجاسات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور شاید اس لیے تاکہ انسان اپنے آپ میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر نہ ہو جائے، اس کو ذہن نشین رہے کہ اس کی زندگی کا مدار بعض نجاستوں کے اوپر رکھا گیا، بعض پلیدیوں کے اوپر رکھا گیا، تاکہ جب یہ واش روم سے باہر نکلے تو نکل کے اکڑے نہ، اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اتنی گندگی پر اور اتنی نجاست والی چیزوں پر اس زندگی کو قائم رکھا گیا ہے. یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے تاکہ انسان اترائے نہ، یہ فخر نہ کرے، یہ تکبر نہ کرے، یا اپنے مالک کا جو ہے وہ ایسا بندہ نہ بن جائے کہ جو اس کی بات کو بھی جو ہے وہ اس کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرے معاذ اللہ، اور اکڑے اسلام کے احکام کو سن کر. زندگی میں نجاست کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. جن چیزوں کے اوپر انسان کو اگر اس کے جسم سے باہر نکلیں تو وضو کرنا پڑتا ہے، باہر نکلیں تو بعض اوقات غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ناپاک اور گندگی چیزیں، لیکن اگر وہ جسم سے خارج نہ ہوں تو ایک دن انسان زندہ نہ رہ سکے. یہ جو اولیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان متکبر نہ ہو، اپنے مالک کا نافرمان نہ ہو. کیا اس کو واش روم سے باہر نکلتے ہوئے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی زندگی کا مدار کن چیزوں پہ ہے؟ پھر مالک کے حکام کے سامنے اکڑتا ہے اور مالک کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کرتا. جب انسان جنت میں پہنچے گا مسلمان، تو ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ ساتھ موجود نہ ہوگی، حتیٰ کہ جسم کے اوپر جو میل آ جاتا ہے وہ میل اور گندگی جو ہے وہ بھی موجود نہ ہوگی. ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، اور ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی، اور سب کھانا پینا ہضم ہو جائے گا. انسان کو جنت کے اندر جو کچھ وہ کھائے پیے گا، یہ گرس پشمن ہو سکتا ہے کہ جو وہ کھائے پیے گا پھر اس کا کیا بنے گا. پھر انسان کا یہ ہوگا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے جسم سے ایک پسینہ خارج ہوگا، اور وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوگا، وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوگا، اس میں کوئی ایسی بری سمیل موجود نہیں ہوگی. اور قربان جائیے کہ آپ کو یہ سن کر حضور پاک علیہ السلام کی وہ شان یاد نہیں آتی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین کی آپ کی زندگی مبارک اتنی پاکیزہ تھی، اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اور اس معراج پر تھی کہ حضور پاک کو دنیا میں بھی جب پسینہ آتا تھا تو آقا دو جہاں کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. آقا دو جہاں کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب اس بات کو اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک عام مومن کی زندگی جا کے جنت میں ہوگی، جیسے ایک جنتی کی زندگی اور اس کا مقام جنت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام آقا دو جہاں کو جنتیوں والا مقام اس زندگی میں عطا فرمایا ہوا ہے. اور جن کی دنیا کی زندگی جنت کے مکینوں جیسی ہے، ان کی جنت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کیجئے. سبحان اللہ. جن کی دنیا کی زندگی ہی جنتیوں جیسی ہے، جن کی دنیا کی حیات مقدسہ جو ہے وہ جنتیوں سے بھی اعلیٰ ہے ایک انتلی، مگر جو بظاہر جنتیوں جیسی دنیا کی زندگی ہے مگر ہے جنتیوں جیسی، تو وہ جب جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو ان کی شانوں اور عظمتوں اور مقامات کا عالم کیا ہوگا. جنت میں جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر اس میں بدبو نہیں ہوگی بلکہ خوشبو ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کچھ ہضم ہو جائے گا جو کچھ کھایا پیا ہوگا. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بالقصد اور بلا قصد
مثل سانس کے جاری ہوں گے. یعنی زبان سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے گا، ارادتاً اور غیر ارادی طور پر بھی. دنیا میں بندہ ذکر کرتا ہے ارادہ کر کے، مگر جنت میں جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو وہ ایسے ہی جاری ہوگا جیسے سانس جاری ہوتا ہے. جیسے سانس جاری ہو، جسے بندہ سانس لیتا ہے اور بے تکلف لیتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی. ایسے بندہ جو ہے وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنتی ذکر کریں گے، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اگر جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اپنے تخت پر، اپنے صوفے پر، اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا، اس کا جی چاہے گا کہ دنیا میں میرا فلان دوست ہوتا تھا، میں ذرا اس کو تو مل رہا ہوں. تو تخت سے آپ کو جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، جنتیوں کو تخت سے نیچے پاؤں نہیں کرنا پڑے گا. یہ جنت ہے کہ لوگ ارادہ کریں گے تو تخت ان کے اڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے. بھی دنیا میں میرا فلاں جو تھا وہ خدمت گزار ہوتا تھا، دنیا میں فلاں میری چاہت والا ہوتا تھا، وہ دنیا میں میرا فلاں جو تھا وہ رشتہ دار ہوتا تھا، فلاں میرا محبوب دوست ہوتا تھا، میں اس کو ملوں. جب بندہ ارادہ کرے گا تو جنت میں اتنی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ پاؤں کو نیچے کرے، پھر جوتا پہن، پھر چل پڑے، بلکہ اس کا تخت جو ہے وہی چل کے اڑ کے تو اگلے جنتی کے پاس جا پہنچے گا. سبحان اللہ. جنت میں کم از کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم اور نوکر کھڑے ہوں گے. ایک جنتی کے پاس کتنے نوکر ہوں گے؟ 10,000 خادم اور نوکر ہوں گے کم از کم. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ وہ پرانے ہوں گے کہ استعمال کر کر کے دنیا میں لباس پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، نہ جوانی ہی ختم ہوگی. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا کہ جنت میں بھی چاہے گا کہ میری اولاد ہو، تو اس کا حمل اور وضع حمل اور پوری عمر، یعنی 30 سال کی عمر میں بندہ خوب جب وہ جوان ہوتا ہے، پرفیکٹ، خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی. یعنی جنت میں اگر کوئی بندہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کو اولاد نصیب ہو، تو اولاد کے شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں شروع ہونے سے لے کر اس کے 30 سال کا جوان ہونے تک، یہ جو ساری مدت ہے، یہ ایک لمحے میں یہ سارا مرحلہ گزر جائے گا اور بندہ صاحب اولاد ہو جائے گا صرف اپنی چاہت کی بنا پر. پھر وہی بات ہے، یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں کوئی شخص اپنی چاہت کرے تو اسی وقت پوری ہو جائے، چونکہ یہ دنیا ہے، اس کا نظام الگ ہے، جنت کا نظام الگ ہے. جنت میں نیند بھی نہیں، جنت میں نیند نہیں، کوئی بندہ جنت میں سوئے گا نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، موت. اور جنت میں موت نہیں. نیند کیا ہے؟ ایک موت ہے. جس سے بندہ مر جاتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں، مر جاتا ہے تو سنتا نہیں. بندہ مر جاتا ہے تو موومنٹ کر کے آگے پیچھے اس کا جسم ہوتا نہیں. تو نیند جو ہے یہ ایکچولی یہ موت کی بہن اسے کہتے ہیں ہمارے عام طور پر، یہ موت کی بہن ہے. نیند جو ہے یہ موت کی مثل ہے، یہ موت کی طرح ہے. اور جب بندہ سوتا ہے تو اس کو اٹھانے والی ایک ہی ذات ہے جو اس کو پھر زندہ کر دیتی ہے اور اس کو اٹھا دیتی ہے. اور نیند ہی وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ اپنی تمام تر خواہشات سے بری ہوتا ہے. اس کے دل میں کوئی بری خواہش نہیں ہوتی چونکہ وہ سو رہا ہوتا ہے. اس لیے جب اس کے دل میں کوئی بری خواہش نہیں ہوتی، کوئی برا ارادہ نہیں ہوتا سونے سے پہلے، اور وہ چونکہ سویا ہوا ہے اور حالت نوم میں اور نیند کی حالت میں اس کے اندر کوئی بری خواہش، کوئی نفس امارہ کا کوئی تقاضا موجود نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات بندے کو نیند میں اور خواب میں وہ منظر دکھائی دیتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دکھائی دیتے نہیں ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے نیک خواب آتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے چونکہ بندہ نیند میں ہوتا ہے، اس وقت وہ نفس کے تقاضوں سے بے خبر ہوتا ہے. بہرحال نیند جو ہے یہ چونکہ موت کی طرح ہے، اس لیے جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی. جنت میں نیند نہیں ہوگی.
جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی کوئی حد اور لمیٹیشن نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے گا اپنے فضل سے نواز دے گا۔ ایک مرتبہ وہ ہے جو جنتی نے اپنے اعمال کی بنا پر پایا، مگر اس کے درجات پھر بھی بلند ہوں گے، کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے۔ مگر بیسیکلی طور پر ذہن نشین ہے یہ بات، بخشش بھی اس کے فضل سے ہے، اعمال کی بنا پہ نہیں۔ اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر کچھ جنتیوں کے درجات اعمال کی بنا پر نہیں، صرف اس کے فضل سے بلند کر دیے جائیں گے۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتہ یعنی ایک ویک کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک ویک کم و بیش گزر جائے گا، تو جنتیوں کو یہ اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو جنت سے بھی اوپر ہے، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اپنی تجلی فرمائے گا، اپنا جلوہ ظاہر فرمائے گا، اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسے صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں ہوتا۔ جیسا سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے کہ اس کو ایک بندہ دیکھے یا 10 لاکھ بندے دیکھیں، بندوں کے دیکھنے سے اس کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور ایک بندہ دیکھے، 2 دیکھے، 3 دیکھیں، 10 دیکھیں، 10 لاکھ دیکھیں، 1 کروڑ دیکھیں، سب کے دیکھنے کی وجہ سے کسی شخص کو بھی دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ 10 کا 10 لاکھ بندہ دیکھ سکتا ہے، 10 کا 10 کروڑ بندہ دیکھ سکتا ہے، 3 4 5 7 8 ارب جتنی آبادی ہے ساری چاہے تو مین گانگ سورج کو دیکھ سکتی ہے، چاند کو دیکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پائیں گے۔ اور پھر ان جنتیوں میں سبحان اللہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ جنتی ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وجہ کریم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہ ہر صبح و شام کرے گا، کہ یہ اہل جنت ہفتے میں دیدار پائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے زیادہ محبت فرماتا ہوگا اور جو اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت میں جو زیادہ معزز اور عزت والے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے جن کو صبح و شام مالک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔